بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر جناب محمد اسلم خان صاحب، ناظم صوبائی جماعت الحدیث کرناٹکا و گوا، ڈڈبلا پور کی اس مسجد اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کے محترم ذمہ داران، اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء اور آج کے اس جلسے کے معزز سامعین، اور پتہ نہیں سامعات ہیں کہ نہیں ہیں، الحمدللہ. میری آخری تقریر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں جلد ختم کروں، اور ویسے بھی میں زیادہ بولنے کا عادی بھی نہیں. آپ نے میرا عنوان سنا، مجھے اصلاح عقیدہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو اپنے موضوع سے شروع کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. ابھی ناظم صاحب نے جس موضوع کو چھیڑا اپنی گفتگو میں اس موضوع سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد بات جہاں جائے انشاءاللہ. میں اس لیے نشے کی بات آپ نے کی تو میں محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے. نہیں، امریکہ میں دیکھ رہے نہیں، آگ کہاں لگی؟ جنگل میں لگی. جنگل میں لگی آگ کو آبادیوں تک آنے میں دیر نہ لگی. آگ جنگل میں لگی اور بس آندھی چلی، ہوا چلی تو آگ نے آبادیوں کا رخ کیا اور ہزاروں گھر مٹ کے رہ گئے، آبادیاں تہس نہس ہو کے رہ گئی، اور امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی بربادی اور ہلاکت کا مشاہدہ دنیا کر رہی ہے. یہ نشے کی جو لت ہے، یہ امریکہ کی اس آگ سے بڑی آگ ہے. آپ مطمئن نہ رہیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، سمجھا نہیں بات؟ لگے گی آگ تو سب کے گھر اس کی عزت پہ آئیں گے. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہت سیریس ہونا ہے. مجھے کیا ہے، میرے بچے محفوظ ہیں؟ نہیں، کب کس کا بچہ اس لت میں ملوث ہو جائے. کوئی گلی محفوظ نہیں اس آفت سے، کوئی گاؤں محفوظ نہیں، کوئی محلہ محفوظ نہیں، کوئی ایریا محفوظ نہیں، کوئی گلی محفوظ نہیں. پورا ایک مافیا ہے، جو پورا ایک چائن سسٹم ہے. یہ باقاعدہ عالمی پیمانے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، بدترین بزنس ہے، بدترین کاروبار ہے، اور سب بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں. بہت سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. 10 دن پہلے کی بات ہے، میں اسی لیے اس موضوع سے گفتگو شروع کرنا چاہا نائم صاحب کی اس پر. 10 دن پہلے ایک ریہاب سینٹر کو جانا ہوا. ہم کچھ علماء مل کر، کچھ احباب ہیں وہ چلاتے ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ آئیے دیکھیے، تو ہم گئے. 10 دن پہلے کی بات. کون سا علاقہ، کون سی جگہ، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہاں یہی جو نشے کی لت کے جو شکار ہوتے ہیں، شراب کی لت ہے، ڈرگس کی لت ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہم گئے دیکھنے کے لیے. جانے کے بعد تو
تقریباً وہاں 100 سے زائد ایسے مریض تھے، 100 سے زائد تھے، اس میں امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ خود سے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکثر لائے جاتے ہیں، ان کی فیملیاں ہمیں فون کر کے اطلاع دیتی ہیں، کبھی باپ فون کرتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہے اور میرے سے سدھارا نہیں جا رہا ہے، آپ آئیے اور میرے بیٹے کو، تو یہ اپنی کار لے جاتے ہیں اور اس کار میں اس کو بیڑیاں، اگر اس کی کنڈیشن پر، اس کی حالت پر ہے، اگر وہ صاف سیدھا چلنے کے لیے تیار ہو تو سیدھے سیدھے لے کے آتے ہیں، اور اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو کبھی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، بہرحال زنجیریں انجیریں ڈال کے اس کو لے کے آتے ہیں اور والدین سے ایک فارم فل اپ کروا لیتے ہیں۔ تو بہرحال 100 سے زائد کی تعداد تھی ہمارے سامنے۔ ہم نے کہا کہ ان میں سے کچھ کے تاثرات ہمیں سننے ہیں۔ اٹھے، لائن سے آتے گئے، اپنے اپنے تاثرات بولتے گئے۔ جو افسوس کی بات کیا جانتے ہیں، یہ جو نشے کی لت چھڑانے کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں، بالکل جیل کا سا ماحول ہے۔ جیل میں جس طرح 24 گھنٹے پہرا رہتا ہے، 24 گھنٹے وہاں پہرے دار رہتے ہیں، پتہ چلا، اور کیا مجال کہ کوئی باہر نکلنے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس میں ہم نے محکمہ پولیس کے افسر کو بھی دیکھا، جو پولیس ہے اور آن ڈیوٹی ہے، اور نشے کا عادی ہے، اس کو احساس ہوا، بچوں نے احساس دلایا، تو چھٹی ڈال کر ہاں وہ نشے کی لت چھڑانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ اور اس میں ہم نے MBBS ڈاکٹر کو دیکھا، MBBS ڈاکٹر جس نے MBBS کیا ہوا ہے، سمجھ رہے، اس نے اپنے تاثرات بیان، اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے، حافظ قرآن۔ اور میں یہ بات بتا دوں، یہ حافظ قرآن ہمارے شہر بنگلور کا تھا، ہمارے شہر بنگلور کا، نشے کی لت۔ ہم نے کئی ایک کے تاثرات سنے۔ ایک بات بھائیوں اور محترم بہنوں سنو، مشترک بات جو تھی سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے سب سے پوچھا، جتنے بھی تھے، کہ آپ کو نشے کی یہ لت اور یہ عادت کیسے پڑی؟ سب کا ایک ہی جواب تھا، دوست دوست دوست، فرینڈ سرکل۔ اسکول گئے، نشے کی عادت پڑ گئی، کالج گئے، دوستوں سے نشے کی عادت پڑ گئی، کبھی کسی کمپنی میں کام کرنے گئے، نشے کی عادت پڑ گئی۔ سارے لوگوں کے مشترکہ تاثر ہے کہ ہمارے اخلاق جو بگڑے ہیں، نشے کی جو عادت پڑی ہے، دوستوں سے پڑی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، والدین اصل ذمہ دار ہیں۔ تمہارا جو لاڑ ہے نا، تمہارا جو پیار ہے نا، یہی تمہاری اولاد کو برباد کر رہا۔ اور ان میں سے ایک شخص نے کہا بھی، وہ جو ہم تاثرات سن رہے تھے، ایک شخص بے ساختہ ہو کے بولا، ہم سے کہا کہ مولانا کچھ نہ سمجھے، ایک بات کہتا ہوں۔ کہا کیا بات؟ میں جو بگڑا ہوں اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ ارے ماں پہ بول رہا؟ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے صرف مجھے لاڑ کرنا جانا، پیار کرنا جانا، مجھے سدھارنا، میری غلط عادتوں کو چھڑانا اس نے اس سلسلے میں کوشش نہ کی۔ اس کے لاڑ اور پیار سے میں آج اس انجام اور اس مرحلے تک پہنچا ہوں۔ والدین اصل ذمہ دار ہیں۔ جیسے ابھی ناظم صاحب نے کہا، نشے کے معاملے کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ نشہ لینے والوں کی عادت کیا ہے؟ کچھ عادتیں ہیں جو کامن ہوتی ہیں، ان کی راتیں گھر میں نہیں گزرتی، رات کا اکثر حصہ یا بڑا حصہ یا کچھ حصہ باہر گزرے گا۔ گھر کا بچہ رات گھر میں رہے، اگر گھر کا بچہ رات گھر میں نہیں گزار رہا ہے اور ماں باپ بھی اس جانب توجہ نہیں دے رہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اور پھر نشہ لینے والے یہ بے خوابی کے شکار رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو وقت پر، رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ اور سب سے بڑی پہچان تو ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، چہرہ بتاتا ہے۔ چہرہ پڑھنے کا ایک فن تو ہوتا ہے نا۔ والدین کو اللہ وہ چیز دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے چہروں کو پڑھ کر بہت کچھ جان سکتے ہیں، فیس ریڈنگ میں ایک چیز ہوتی ہے۔ افسوس ہے والدین کا اندھا پیار، اندھا لاڑ آج بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔
نوجوان نسل جسے اس امت کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے تھا، وہ نسل درد سر بنتی جا رہی ہے، اور اس میں سب ملوث ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا کرسچن، سبھی ملوث ہیں اس میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امیروں کا ڈرگس الگ ہے جو بڑا قیمتی ہے، اور غریبوں کا ڈرگس نشہ الگ ہے جو بڑا سستا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، غریبوں کا ڈرگس الگ ہے جو سستی قیمت میں مل جاتا ہے۔ اس لیے بہت سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے اس معاملے کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہر شہر، ہر گلی، جہاں جہاں ہم ہیں یہاں، اور اس معاملے میں آپ نہ صرف یہ کہ تمام مسلم تنظیموں کے ساتھ، بلکہ غیر مسلم احباب ان کا ساتھ لیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اور بہت سارے مقامات پر، جیسے ابھی ناظم صاحب نے کہا کہ محکمہ پولیس نے بلایا تھا میٹنگ کی، اس فتنے پر قابو پانے کے لیے کمیٹیاں بنائیے، محکمہ پولیس کا ساتھ لیجئے۔ بہت ضرورت ہے سنجیدگی سے کوشش کرنے کی، ورنہ آج نئی نسل سچ کہیں نشے کی وجہ سے گویا یوں کہیے اجتماعی خودکشی کر رہی ہے، اجتماعی خودکشی کر رہی ہے۔ باپ بوڑھا ہے، باپ کے اس بڑھاپے میں باپ تو یہ خواب دیکھ رہا تھا میرا یہ نوجوان بچہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ بوڑھے باپ کے لیے اس بڑھاپے میں جب باپ کمانے کے قابل نہیں ہے، یہ نوجوان جس کو لے کر باپ مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا، یہ اور بڑا بوجھ بن گیا بوڑھے باپ پر۔ بوڑھے والدین، اللہ اللہ، والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے دکھ درد کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے بھی نہیں ہیں، اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے والدین۔ اس میں محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، سیریس لیجئے اس مسئلے کو۔ جو اصحاب اثر و رسوخ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو سماجی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو خدمت خلق کی تڑپ رکھتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایک طاقت بن کر، ایک طاقت کی شکل اختیار کر کے سنجیدہ اقدامات کریں۔ آئیے کچھ باتیں میں اپنے موضوع سے متعلق کہہ دیتا ہوں، اور کہہ کر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ عقیدے کی بات تھی، عقیدے کا موضوع تھا، ہمارا اہم موضوع ہے، اور الحمدللہ اہل الحدیث کی مجالس میں عقیدے پر بہت گفتگو ہوتی بھی ہے۔ دیکھو عقیدہ کیا ہے، مختصر، عقیدہ وہ باتیں جن پر دل سے یقین کرنا اور جن باتوں کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے، اسلام میں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدے کے بغیر بندگی کا سفر شروع نہیں ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے عقیدے سے، ہمارے اعمال کو قیمت ملنی شروع ہوتی ہے عقیدے سے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، مگر اس عمل کا دار و مدار صحیح عقیدے پر نہیں ہے، آپ کا عمل بے قیمت ہے، آپ کی نیکی بے حیثیت ہے۔ نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اس کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہو، عمل کو تب قیمت ملتی ہے جب عمل کی بنیاد صحیح عقیدے پر ہو۔ عقیدے کے بغیر کتنی بڑی نیکی کر لو، عمل بے قیمت، بے حیثیت۔ اب ابن جدعان تھا، کون تھا یہ؟ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کا ایک بڑا نیک انسان۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں جب ہر سو انسانیت سوز مظاہر اور مناظر تھے، یہ بڑا نیک انسان تھا، خدمت خلق کے کام کرتا تھا ابن جدعان، بھوکوں کو کھلاتا تھا، پیاسوں کو پلاتا تھا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا، اتنے نیک کام کرتا تھا کہ صحابہ اس کے نیکیوں سے متاثر تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، ابن جدعان جو اتنے اچھے کام کرتا تھا، اتنے اچھے کام، اتنی نیکیاں کرتا تھا، اللہ کے نبی کیا اس کی یہ نیکیاں اللہ کے پاس اسے فائدہ پہنچائیں گی کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہو لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. آپ نے کہا سچ ہے کہ ابن جدعان بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، مگر اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب اسے دنیا ہی میں مل گیا، آخرت میں یہ نیکیاں بے قیمت ہیں، بے حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقیدے کی دولت نہ تھی، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ بعد الموت کو نہیں مانتا تھا. اس نے کبھی اللہ سے یہ دعا ہی نہ کی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ پروردگارا یوم جزا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک مرتبہ بھی رب کو یوں اس نے پکارا نہیں، دعا کی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ وہ چیز ہے جو ہمارے اعمال کو قیمت دیتی ہے، اور اس کے بغیر عمل بے قیمت ہوتا ہے. صحت عقیدہ کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بڑا قیمت رکھتا ہے، اور فساد عقیدہ کے ساتھ ڈھیر سارا عمل بھی بیکار ہے. بخاری کی ایک حدیث سنو، اس میں پیارے نبی 4 باتیں ذکر کی ہیں، غور کرو، چاروں کا تعلق عقیدے سے. کہا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. پیارے نبی نے فرمایا جو شخص 4 باتوں کی گواہی دیتا ہو. کیا 4 باتیں؟ ایک تو لا الہ الا اللہ کی گواہی، اللہ کے سوا اس زمین پر کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور رسول ہیں. تیسری بات وہ یہ بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیونکہ کرسچنوں نے جیسس کو کیا بنا ڈالا؟ خدا بنا ڈالا، خدا کا بیٹا بنا ڈالا. اس لیے پیارے نبی نے کہا گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے انہیں لفظ کن سے پیدا کیا. اولاد ہوتی ہے میاں بیوی کے ملنے سے. اس قانون سے ہٹ کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قانون کن سے پیدا کیا، اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. تو گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وروح من، اور اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک خاص روح ہے جو یہ گواہی دے. اور چوتھی گواہی وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ، کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. 4 باتوں کا تعلق غور کرو دل کے عقیدے سے ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، دل کا عقیدہ. تو کہا جو ان 4 باتوں کی گواہی دے اور اس عقیدے پر رہے اور اس عقیدے پر مرے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، وہ عمل کی جس مقدار پہ بھی ہو اللہ اسے اس صحت عقیدہ کی قدر کرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت مسلمانوں کے عقیدے کی صورتحال کیا ہے؟ ایک مثال میں ذکر کر کے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو مجھے ختم کرنا چاہیے. مثال کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم موجودہ مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے عقیدے کو سمجھا سکتے ہیں. ہم لوگ دیکھیے جس وقت اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے اس وقت یہ چیز ہم نے دیکھی. حج کا موسم آتا ہے نا، حج کا موسم جب آتا ہے یہاں سے حاجی صاحبان آتے ہیں ہندوستان سے، دنیا کے ہر ملک سے آتے ہیں، ہندوستان سے بھی آتے ہیں حاجی صاحبان. حاجی صاحبان 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں. کیا کئی غلطیاں کرتے ہیں، اس میں سے ایک غلطی، پہلی غلطی یہ کہ حاجی صاحبان جو آتے ہیں وہ پوسٹ مین بن کے آتے ہیں. پوسٹ مین کیا؟ پوسٹ مین 2 چیزیں جو ہم نے کہا نا 2 بڑی غلطیاں. ایک یہ لوگوں کے سلاموں کی ایک فہرست لے کے آتے ہیں مدینے کو، سب دعوت دیتے ہیں. اب بستی ڈوڈملہ پور کے کوئی حاجی صاحب جا رہے ہیں، آج یہ پڑوسی دعوت دے رہا، آج وہ پڑوسی، کل وہ پڑوسی، کل وہ رشتہ دار، آج یہ سب دعوت دے کے آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، ہمارا سلام عرض کر دینا. ہم نے دیکھا باقاعدہ حاجی صاحب
چھوٹی سی پاکٹ بک نوٹ بک رکھتے ہیں, سب کے نام لکھ لیتے ہیں, کون کون ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سلام بول رہے ہیں. اور جب مدینہ پہنچتے ہیں نا, مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سارے نام, یا رسول اللہ عبداللہ نے آپ کو سلام کہا, یا رسول اللہ عبد الرحمن نے آپ کو سلام کہا, یا رسول اللہ حامد نے آپ کو سلام کہا, یا رسول اللہ خالد نے, پورے ناموں کی فہرست گناتے ہیں. سنجیدگی سے سوچو, نبی پہ درود و سلام بھیجنا ہر امتی کا فرض ہے, وہ نبی کا حق ہے. سمجھ رہے؟ وہ امتی کیسا جو نبی پہ درود نہ بھیجتا ہو. درود بھیجنا ہمارا کام ہے, درود و سلام پڑھنا ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہر صبح پڑھو, ہر شام پڑھو, ہر سانس بھیجو درود و سلام نبی پر. مگر درود و سلام بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے, درود و سلام کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم. پیارے نبی نے فرمایا اس پوری زمین میں اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ میرے امتی جو مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں, فرشتوں کے ان امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے. فرشتوں کا کام ہم کریں. اور غور کرو, فرشتوں کے ذریعے سے پہنچنے والا درود و سلام ہمارے نبی تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اللہ اکبر. ہاں, اور حاجی صاحب کے ذریعے سے پہنچنے والا سلام بسا اوقات 15-20 دن کا باسی سلام پہنچتا ہے. مکے میں جائیں گے, رہیں گے, 15 دن گزاریں گے, پھر مدینہ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ دوسری بڑی غلطی, جو اس سے بڑی غلطی جو عقیدے کی بات ہے, وہ یہ بعض ہمارے نادان بھائی بہنیں باقاعدہ لیٹرز لکھتے ہیں, خطوط, اور لیٹرز لکھ کر حاجی صاحب کے حوالے کرتے ہیں کہ لے جائیں. ابھی حاجی صاحب جو آتے ہیں کیا کرتے ہیں, ایسے بہت سارے خطوط لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اچھا یہ سارے لیٹرز کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں. لا کے وہاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کون؟ حاجی صاحب. وہ اس وقت حج کے دنوں میں سعودی حکومت کیا کرتی ہے, اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے اسٹوڈنٹس کو حج کے دنوں میں جا بجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تبلیغ کے لیے وہاں مقرر کرتی ہے. بقیع کے قبرستان میں, شہدائے احد کے مقبرے, ہر جگہ. تو ایسے ہی خطوط اور لیٹرز پر مشتمل ایک تھیلی جو ہے, ہمارے ایک سعودی ساتھی کو بقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر کے پاس مل گئی تھیلی. وہ لا کے ہمیں دیا, وہ ہمارے سعودی ساتھی لا کے ہمیں دیے. وہ سارے خطوط ہم نے دیکھے, ہندوستان سے آئے تھے سارے خطوط. اچھا, سارے کے سارے خطوط پیارے نبی کے نام لکھے گئے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے خطوط نبی کے نام. اچھا, حاجی صاحب کہاں ڈالے ہیں؟ حضرت عثمان کی قبر کے پاس. کیوں؟ پیارے نبی کی قبر کے پاس پولیس کا پہرا رہتا ہے, وہاں ڈال نہیں سکے وہ. تو کیا سوچے ہیں, حضرت عثمان کی قبر کے پاس ڈال دیے. داماد ہے, میٹر پہنچا دیں گے. سمجھ رہے؟ یہی تو سوچا ہوگا. ہاں, نبی کے نام لکھے گئے خطوط اور جا کے حضرت عثمان کی قبر کے پاس رضی اللہ عنہ وارضا. واللہ العظیم خون کے آنسو رونے کی بات ہے. بعض خطوط ہندی میں لکھے گئے تھے, کئی خطوط اردو زبان میں تھے. پورے خطوط میں یعنی خوشبو لگائی گئی ہے. کچھ خطوط کے اندر بال رکھے ہوئے, ہم اس کی تفسیر سمجھ نہ سکے بال کیوں رکھے. واللہ کہتا ہوں ان خطوط کے اندر شرک کی ساری قسمیں موجود تھیں. اکثر خطوط لیڈیز کے لکھے ہوئے تھے. کیا ہے خطوط کے اندر؟ یا رسول اللہ ہم پہ رحم کیجئے, یا رسول اللہ ہم پہ کرم کیجئے, یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے, یا رسول اللہ میرے شوہر کی رزق میں برکت دیجئے, یا رسول اللہ اولاد دی. ساری چیزیں جو کام اللہ کے ہیں, اولاد دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, رحم کرنے والا اللہ,
گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ. اللہ کے سارے اختیارات آپ نے نبی کو دے دیے، جبکہ اپنے ہمارے پیغمبر نے بھی کبھی ان سب چیزوں کا دعویٰ اپنے لیے کیا نہیں. ہم کیسے مسلمان ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی پہچان بھی ہمیں میسر نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ خبر میں جو سوال ہوگا من ربک من نبیک، یہ کوئی رٹا رٹایا جملہ ہے کیا ہے کہ من ربک ربی اللہ من نبی نبی محمد؟ ربی اللہ اور نبی محمد کا جواب اسی زبان سے نکلے گا جس نے اس زمین پر اللہ کا حق توحید کما حق ادا کیا ہو، اسی زبان سے ربی اللہ نکلے گا. اور نبی محمد اسی زبان سے نکلے گا جس شخص نے اس زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول جان کر آپ کی سچی اطاعت اور پیروی کی ہو. یہ کوئی رٹے رٹائے جملے نہیں. وہی صورت، افسوسناک صورت حال ہے اس امت کی. علامہ الطاف حسین حالی نے ایسے ہی نہیں کہا. اسی ذہنیت، اسی نادانی اور اسی جہالت پر تنقید کرتے ہوئے علامہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام یہ کوئی موروثی مذہب نہیں، یہ خالص علمی مذہب ہے. سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتے ہو تو اسلام کو علمی بنیادوں پر سمجھنا ضروری ہے. پڑھو کتاب و سنت کو پڑھو، اسلام کو پڑھو، علم کی روشنی میں سمجھو کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں. آج کے اس اجتماع میں بہت سارے پیغامات آپ کو ملے ہیں اور مل رہے ہیں. ان پیغامات کو حرز جاں بنا لیجئے اور عہد کر کے اٹھیں کہ دین سیکھیں گے، عمر کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو. اپنے عقیدے کو درست کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے معاملات کو درست کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے. اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.